کا دور بڑا مختصر ہے، لائف سکین بہت مختلف، 44 سال ہیں ٹوٹل، اس میں سے 25 سے 26 سال ان کی حکومت ہے، مگر یہ 25 سے 26 سال آج بھی مثالی ہیں اور آنے والوں کے لیے وہ ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے جو انتظامی امور تھے اس میں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بیک سائڈ پر رنتھمبور، اجین اور گوالیار وہ ہندو قبائل، مثلاً اجین کا جو یعنی قلعہ تھا اور جو وہاں پہ مندر تھا جو تقریباً بکرما جیت کی سیٹ تھی اور جس سے ہندو حکومت کا آغاز کیا جاتا ہے، وہ 1000 سال سے زیادہ پرانی تھی اور 300 سال پرانا وہاں پہ مندر تھا، وہ علاقے فتح کیے۔ رنتھمبور کا جو قلعہ تھا 70 بار اس پہ حملہ کیا گیا، ہر بار ناکامی ہوئی اور انہوں نے کامیابی رنتھمبور ہے اور گوالیار ہے، یہ قلعے تو چیلنج بنے رہے۔ ہاں جی بالکل جی۔ اب اس طرف سے انہوں نے پہلے کنسولیڈیشن کی۔ ان کی شخصیت ماضی میں دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا حال بہتر بنایا جائے، اور اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پاکستان کی پالیسی کے لیے التتمش جو ہیں یہ ایک آئیڈیل رولر ہیں۔ انہوں نے انٹرنل کنسولیڈیشن کی، پھر ایکسٹرنل یعنی ڈیفینس کیا۔ اگر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ارد گرد سب آگ ہی تھی، بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کی حکومت جو تھی اتنی مختصر تھی کہ لاہور بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ لاہور کو کنسولیڈیٹ حاصل کیا، انیکس کیا، پھر اس کے بعد بیک سائڈ اپنی مضبوط کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی اوپر سے تاتاریوں کے بھی خطرے تھے، بالکل۔ پھر جمال الدین یلدوز جو ہیں وہ یعنی یہاں پر آتے ہیں، وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی میں غزنی کا حاکم ہوں، غزنی دلی کا حصہ ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ اس کو شکست دینا، پھر اس کے بعد قباچہ کی نیت خراب ہوئی، اس کو شکست دینا، یہ ملتان، دیبل، مکران تک جانا، یہ کنسولیڈیٹ کر کے اسے سینٹرلائزڈ گورنمنٹ دی۔ ہندوستان میں پہلی بار سینٹرل گورنمنٹ کا تصور جو ہے وہ شمس الدین التتمش نے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر تاتاریوں کا جو خوف تھا، تاتاری جہاں جاتے تھے بربادی لاتے تھے، اور خوارزمی جو تھے وہ بھی نیچے آئے۔ انہوں نے اس دور میں اپنی دانشمندی، اپنی بصیرت، سیاسی بصیرت سے تاتاریوں کا جو حملے تھے اس سے محفوظ رکھا۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ وہ ساری زرزمینیں جن پر یلغار ہوتی تھی تاتاریوں کی، وہاں کے علماء، فضلاء، سادات، اکابر، ہنرمند یہاں آ گئے۔ یہ ان کا یعنی ان کے مصاحبین میں جو تھے دنیا کے بہترین افراد تھے، اور سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ مامن بھی ہے، مسلمانوں کا قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا اس علاقے کو۔ بے شک ایسا ان کے، اور یہاں پر آ کے وہ مامون ہوتے تھے، محفوظ ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے، اور ان کی قدردانی ہوا کرتی تھی۔